بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کوئی ایسا بادشاہ لا کے دکھاؤ۔ مجھے میں نے کرسچنوں کی ہسٹری پڑھی، میں نے انڈیا کی ہسٹری پڑھی، میں نے ایشیا کی ہسٹری پڑھی، میں نے ایجپٹ کی ہسٹری پڑھی، کبھی بھی میں نے ہسٹری کے اندر ایسا خلیفہ نہیں دیکھا۔ ایک جھگی جھوپڑی ہوگی، وہاں پر ایک عورت کے بچے رو رہے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں، اور وہ عورت جو ہے ہنڈیا لے کر کے اور آگ جل رہی ہے نیچے، وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ رات کو چادر اوڑھ کر دورے پر نکلا کرتے تھے حضرت عمر۔ وہ دورے پر نکلے، انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ عورت کھانا بنا رہی ہے اور بچے رو رہے ہیں۔ انہوں نے جا کے پوچھا کیا بات ہے، تو وہ عورت کڑھائی میں پانی ڈال کر پانی گرم کر رہی تھی اور اس کو گھما رہی تھی۔ فرمایا کہ یہ بچے دیکھیں گے نا کہ کچھ بن رہا ہے تو انہیں یہ امید ہوگی کہ ہمیں ملے گا کچھ کھانے کو، اور میں انہیں بہلا کے سلا دوں گی بھوکا، کیونکہ کچھ ہے نہیں کھلانے کے لیے۔ ہاں لیکن عمر جو ہے نا ہمارا خلیفہ، اس سے میں پوچھوں گی قیامت کے دن کہ بھائی تیری کیسی حکومت تھی، ہمیں کچھ کھانے کو نہیں مل رہا تھا۔ اب کیا پتا یہ عمر ہے۔ حضرت عمر تو تیڑ پھیڑ بھاگے، مال غنیمت میں سے بوری لادی کمر پہ اور بھاگے وہاں سے اس عورت کی یہاں۔ اچھا ساتھ ہی ساتھ تھا، اس نے کہا لائیے حضرت میں لے لیتا ہوں۔ فرمایا قیامت کے دن بھی تو ہی اٹھائے گا میرا بوجھ۔ اتنا سادہ انسان لے کے بھاگ کر آئے، سوجی لی، تیل ڈالا، حلوہ لائے، کچھ بنایا، کچھ بنا کے اس عورت سے کہا کہ لو کھلاؤ اپنے بچوں کو، تم بھی کھاؤ۔ جب انہوں نے کھایا اور وہ بچے ہنسنے لگے، تب کہا کہ اب مجھے سکون ہوا، اب مجھے سکون ہوا۔ فرمایا کاش وہ عورت کہتی ہے کاش ہمارے حاکم جو ہے نا، ہمارے خلیفہ، وہ آپ ہوتے۔ ایسا خلیفہ میں نے ہسٹری میں نے بہت ہسٹری پڑھی اللہ کے فضل سے، میں نے آج تک ایسا خلیفہ نہیں دیکھا۔ مولا علی جیسا نہیں دیکھا، حضرت عثمان بن عفان جیسا نہیں دیکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسا نہیں دیکھا۔ اور ان چاروں میں نا دو پرسنالٹی ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کی رسول کی ذرا سی بھی ڈفرنٹ چیزوں کو داخل نہیں کرا اپنی خلافت میں۔ ٹاپ آف دا لسٹ حضرت ابو بکر، سیکنڈ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ دیکھیں کہ تلوار سوتی ہوئی لے کے نکلے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں اور کس شخص کے پاس جا رہے ہیں اور کسے قتل کرنے جا رہے ہیں، یہ سوچے بھی نہ کہ وہ شخص کون ہے۔ بس یہ سونا ہے کہ نعوذ باللہ محمد نے فتنے فساد بہت پھیلا دیا، آج میں اس کا کام ہی ختم کر دیتا ہوں۔ تو حضرت حمزہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ حمزہ ہمارے شیر ہیں، وہ اندر تھے، تو کسی نے دیکھ لیا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں اور سوتی ہوئی تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ تو حضرت حمزہ بھی وہ جگرے والے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر نیک ارادے سے آ رہا ہے تو آنے دو، اور اگر غلط ارادے سے آ رہا ہے تو اس کی تلوار سے اسی کی گردن اڑا دیں گے ایسے۔ تو جیسے دروازہ کھلا، حضرت حمزہ نے یوں گربان پکڑ کے اندر کھینچا اور کہا کس ارادے سے آیا ہے، کہ اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔ حضرت عمر وہ ہیں کہ ابھی اسلام لائے ہوئے کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے، اور اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا ہے کہ یا اللہ کے رسول ہم حق پر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ چھپ چھپ کے نماز کیوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک جماعت حمزہ علیہ السلام کے ساتھ اور ایک جماعت میرے پیچھے بھیج دے، اور آپ بھی چلیں، اور میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں روکتا ہے نماز پڑھنے سے کھلے میں۔ یہ ابھی اسلام لائے ہیں اور اتنا جگرا رکھتے ہیں، اس سے پہلے 40-45 لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن ابھی حضرت عمر اسلام قبول کیا اور کھلے میں نماز ہونی شروع ہو چکی۔ ٹھیک، کسی میں اتنی جتنے بھی وہاں پہ تھے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ اور جب لوگ آ رہے تھے نا وہاں پہ کہ نماز کے لیے کھلے میں اور اعلان لگاتے ہوئے آ رہے تھے، تو لوگ انہیں مارنے کے لیے دوڑے۔ تو آپ یقین جانیں ابو جہل جیسے شخص نے روکا ہے کہ واللہ جس جماعت میں حمزہ اور عمر جیسے بندے ہوں اس میں سوائے موت کے اور کچھ نہیں ملے گا، موت کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، گریٹ پرسنالٹی ہوا کرتی تھی اس زمانے کی۔ حضرت عمر بن خطاب، کیا نام لے دیا ہے آپ نے، میں کیا ہی بولوں، میں گھنٹوں لگاتار ان کے اوپر بول سکتا ہوں، گھنٹوں ان کی بایوگرافی بیان کر سکتا ہوں۔ اور ابو لولو فیروز کی ناجائز اولاد، بس ان کے نصیب میں کڑنا، جلنا، گالی دینا، بس یہی لکھا ہوا ہے، ان کے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے، نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ جنہیں عمر بن خطاب کی حکومت اور خلافت پسند نہیں آتی نا، مجھے ان کی شکل ہی پسند نہیں آتی۔ کیوں؟ اتنے راوی، اتنی حدیثیں، سینکڑوں صحابی، مولا علی خود کہہ رہے ہیں میں آپ کے اعمال کے ساتھ پیش ہونا چاہتا ہوں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایسی پرسنالٹی ہوگی۔ جب دفینہ ہو رہا ہے تو کہہ رہے تھے مولا علی کہ عمر مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا، میں نے اللہ کے رسول کے منہ سے کئی بار سنا تھا کہ میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر عمر وہاں گئے، میں ابو بکر عمر وہاں سے واپس آئے،
تو مجھے اس بات سے پورا اندازہ تھا کہ تو بھی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی جا ملے گا.